السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر رئیس ثانی سبزئی، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل شیر رئیس ثانی سبزئی اور ساتھ ساتھ میرا فیس بک پیج شیر رئیس ثانی سبزئی۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، اور ناظرین ہمیشہ میری یہی دعا ہوتی ہے کہ خوش رہے، کامیاب رہے، پرسکون زندگی گزاریں۔ ناظرین، سکون تو ویسے بھی پاکستانی عوام کا تباہ ہو گئے ہیں۔ سکون تو اب پاکستان میں آتا ہی نہیں ہے۔ انسان جب صبح اٹھ جاتے ہیں تو اس سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون سی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہوگی۔ کیا آٹے کی قیمت وہی ہے، چینی کی قیمت وہی ہے، دودھ کی قیمت وہی ہے، مرغی سبزیوں کی قیمت وہی ہے، یا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ اور روزانہ ان چیزوں میں ناظرین روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ناظرین پاکستانی غریب عوام جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ ویسے تو یہ مہنگائی، موجودہ مہنگائی امیروں پر بھی اثر انداز ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ایک تو پاکستان میں بے روزگاری عروج پر ہیں، بڑے بڑے کارخانے بند ہو گئے ہیں، ٹیکسٹائل مل جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں۔ جو گاڑیوں کی کمپنیز ہیں، سوزوکی کمپنی، ٹویوٹا کمپنیز، انہوں نے اپنا کاروبار کافی کم کر دیا ہے، بلکہ عارضی طور بند کیا ہے، کیونکہ ناظرین اب ان کمپنیوں کی بھی نقصان ہو رہے ہیں۔ اس طرح ناظرین بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین موجودہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم ڈالر جو 180 روپے کا ہے، یہ ہم یعنی اس زمانے میں جو ڈالر 180 روپے کا تھا جب عمران خان کی حکومت جا رہی تھی، پی ڈی ایم نے کہا کہ اس ڈالر کو خصوصی طور یعنی شہباز شریف نے کہ اس ڈالر کو میں کافی نیچے اتار دوں گا، یہ 150 سے نیچے آ جائے گا۔ لیکن ناظرین ڈالر جو ہے، ڈالر کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ 265، 270، 275 میں ڈالر کی قیمت گھوم رہی ہے، جو کہ بہت جلد اگر اس طرح کہانی ہو تو 300 بھی کراس کر جائے گا۔ اس طرح ناظرین پیٹرول کی قیمت کو دیکھیں، پیٹرول عمران خان کے دور میں 150 روپے فی لیٹر مقرر تھی، اور باقاعدہ ہم اس پہ اعتراض کرتے رہتے تھے کہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، اور واقعی اس وقت پیٹرول کی قیمت جب اس سے پہلے کبھی اس طرح ہوا ہی نہیں تھا، تو ہم نے اعتراض کیا تھا کہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ لیکن ناظرین اب پیٹرول جو ہے 272 کا فی لیٹر مل رہے ہیں، یعنی عمران خان کے زمانے کی قیمت کے ساتھ جب آپ مقابلہ کریں، موازنہ کریں، تو تقریباً ڈبل قیمت کی قریب ہو رہے ہیں۔ تو بہت جلد ہی 300 روپے تک فی لیٹر یہ بھی پہنچ جائے گا۔ اس طرح ڈیزل بھی 280 روپے کا ہو گیا ہے، جو بڑی گاڑیوں میں بڑے ٹرانسپورٹر استعمال کرتے ہیں، ٹرکوں میں استعمال ہوتے ہیں، ڈمپروں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹریکٹرز میں استعمال ہوتے ہیں، جو بڑے کوچز بسیں اسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کوئی بھی چیز موجودہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین جناب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہوتے تھے جب مہنگائی تھوڑی سی اوپر جاتی تھی۔ اس وقت بھی ناظرین مہنگائی تھی،
اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ 25,000 ارب قرضہ 60-65 سال میں لیا گیا تھا۔ اس کا قصوروار صرف جو موجودہ حکومت نہیں ہے، عمران خان نے بھی ایک بہت تاریخی قرضہ لیا تھا جو 20,000 ارب پر مشتمل تھا پاکستانی کرنسی میں، تو 45,000 ارب ہو گیا۔ اب جب ڈالر اوپر چلا گیا ان پی ڈی ایم کی حکومت سے، تو تقریباً اب وہ قرضہ 70-80,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہو فار ایگزامپل 1 کروڑ یا 1 ارب روپے، اور اس نے کہا کہ مجھے 1 ارب روپے پر یا 1 کروڑ روپے پر مجھے ہر مہینے میں 10 لاکھ روپے سود دو گے، اور جب وہ قرضہ ڈبل ہو جائے تو پھر لازمی 10 کی بجائے آپ کو 20 لاکھ روپے دینا پڑے گا۔ تو پاکستان کے ساتھ ناظرین یہی ہو رہے ہیں، یہی ہو گئے ہیں۔ وہ قرضہ پہلے 25,000 ارب تھا، وہ قرضہ پھر جناب عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی اور لاسٹ تک جب تک ان کی حکومت تھی تو 20,000 ارب قرضہ انہوں نے لیا تھا، تو قرضے ناظرین ڈبل ہو گئے، تو لازمی پھر اس پہ سود بھی ڈبل دینا پڑے گا۔ اب موجودہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم، انہوں نے تو حد کر دی، انہوں نے تو تباہی مچا دی۔ عمران خان کے دور میں صرف مزدوروں کا ستیہ ناش ہو رہا تھا، غریب پریشان تھے، مزدور پریشان تھے اس وقت۔ یعنی مزدور کے لیے مہنگائی تھی؟ کیوں نہیں تھی؟ کون کہہ رہے کہ مہنگائی نہیں ہے؟ جو 15,000 20,000 25,000 کمانے والے تھے ان کے لیے مہنگائی تھی، جو لاکھ روپے کمانے والے تھے 70-80,000 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ ان کے لیے مہنگائی نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی حکومت میں تو مہنگائی تھی نہیں۔ کیوں نہیں تھی لیکن کم تھی ان لوگوں کے مقابلے میں، ان لوگوں نے حد کر دی۔ لیکن دیکھیں یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو ناظرین یہ کہنا ضرور بندہ کہہ سکتے کہ اس میں دیکھیں مہنگائی کم تھی موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک کپن چور تھا، وہ مردوں سے کپن چوری کرتا تھا۔ جب آپ اپنے مردے کو دفناتے تھے لوگ ان کو بددعائیں دیتے تھے کہ کتنا ظالم آدمی ہے، مردوں کی کپن چوری کر کے بیچتے ہیں۔ اب اس کے بیٹے نے سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤں کہ لوگ میرے والد کو بھول جائیں۔ جب ان کا والد دنیا سے چلا گیا، وہی پیشہ ان کے بیٹے نے بھی اختیار کر دی۔ وہ مردوں سے کفن بھی چوری کرتا تھا، ساتھ ساتھ مردے کی بے عزتی بھی کرتا تھا۔ تو ناظرین لوگوں نے کہا ان کا والد تو صحیح تھا، وہ بہت زبردست آدمی تھا، کم سے کم مردے کی بے عزتی تو نہیں کرتا تھا، صرف کفن نکال کر وہ فروخت کرتا تھا، کم سے کم ہمارے مردے کی عزت تو بچ جاتی تھی۔ تو ناظرین یہی ہے، عمران خان کے دور میں بھی مہنگائی تھی۔ یہ تو سیاسی کھلاڑی ہیں، تو پھر ان سیاسی کھلاڑیوں سے تو پھر وہ سیاسی اناڑی بہتر تھا۔ وہ ناظرین ایماندار تھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ نڈر تھا، وہ بے باک تھا۔ یعنی وہ ایماندار ہے، نڈر ہے، بے باک ہے، اعلیٰ ایجوکیٹڈ ہیں۔ لیکن ناظرین پاکستان چلانا صرف ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اچھے ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی ٹیم میں بدیانت لوگ آ جائیں، چور آ جائیں، تو پھر کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس جناب عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ورنہ اس کی ایمانداری پہ، بہادری پہ، دلیری پہ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جب موجودہ تمام سیاستدانوں کے ساتھ موازنہ کریں تو پھر اس کی حکومت بہتر حکومت تھی، کیونکہ یہ دور تو ہم نے نہیں دیکھا تھا نا۔ اس وجہ سے اس وقت پاکستان کے عوام، زیادہ تر غریب عوام، اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے، میں بھی اس کے اوپر اعتراض کرتا تھا۔ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں؟ غریب تباہ ہو رہے ہیں، مزدور تباہ ہو رہے ہیں۔
اب تو ناظرین اس وقت مالداروں کے احساس نہیں تھا، لاکھوں روپے کمانے والوں کے احساس نہیں تھا، جو کسی ادارے میں پکے ملازمین ہیں، پرمننٹ ملازمین ہیں، یا باہر کام کرتے رہے، دبئی میں، جاپان میں، لندن میں، اٹلی میں، کوریا میں، ایسے ممالک جو ہے، تو ان لوگوں کے اوپر مہنگائی نے عمران خان کے دور میں اثر نہیں کیا تھا. یا پاکستان میں جو بڑے بڑے اداروں میں پکے ملازمین ہیں، جیسے بینک ہے، انشورنس کمپنی ہے، کیپٹی ہے، KDLB ہے، اور اس طرح اور ادارے ہیں جس میں پرمننٹ ملازمین ہیں، ان لوگ کی اچھی اچھی تنخواہیں ہیں. عمران خان کے دور میں ان کو اس مہنگائی کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اس وقت عمران خان کے دور میں صرف جو یومیہ اجرت کمانے والے ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، جو 15-20 ہزار والے سیلری اٹھانے والے مزدور تھے، ان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا. اب اس حکومت میں، PDM کی حکومت میں، امیروں کا بھی بیڑا غرق ہو رہے، چھوٹے امیر کا بھی، بلکہ بڑے امیر کا بھی بیڑا غرق ہو رہے. تو اب یہ لوگ کہہ رہے کہ مہنگائی ہے، اب ان کو پتہ چلے مہنگائی ہے. ہم نے اسی وقت سے کہا تھا کہ مہنگائی ہے. یہ مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، کیونکہ اس مہنگائی میں صرف مزدوروں کی کمر توڑ دی گئی تھی. اب اس مہنگائی نے مزدوروں کی کمر بھی توڑ دی، ٹانگیں بھی توڑ دی، ہاتھ بھی توڑ دیے، اور اس میں امیروں کی بھی کمر توڑ دی گئی. اب جو ہے نا، لاکھوں کمانے والوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ہاں بھائی مہنگائی تو ہے. اس وقت مہنگائی غریب کے لیے تھی، مزدور کا جسم مکمل بیڑا غرق ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ امیروں کو بھی احساس ہو گیا کہ مہنگائی ہے. کیونکہ ناظرین اب تو امیر جو کہہ رہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گئے ہیں، تو غریب کا کیا ہوگا؟ جو موٹر سائیکل پہ آنے والے ہیں وہ پیٹرول کہاں سے خریدیں گے؟ جو بسوں میں آنے والے ہیں کرایہ 70 روپے تک ہو گیا، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ ناظرین اس طرح جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. ان لوگوں PDM جو ہیں، ان کو عمران خان سے حکومت نہیں لینا چاہیے تھا. ان سے وہ پھر 1000 گنا بہتر تھا جب موجودہ مہنگائی کے ساتھ مقابلہ کریں. تو پھر ان کی حکومت ان سے 1000 گنا بہتر تھا، کیونکہ مہنگائی تھی لیکن اتنی نہیں تھی. لیکن ابھی جو مہنگائی ہے، اس مہنگائی نے تو پورے پاکستانی عوام کا بیڑا غرق کر دیا. اب ناظرین بتائے جا رہے کہ پورٹ میں 250 کنٹینر چائے کی پتیوں کا پنسے ہوئے ہیں، ان کو LC نہیں دیا جا رہے ہیں. اگر ان کو لیٹر آف کریڈٹ نہیں دیا گیا تو رمضان تک بتائے جا رہے، ماہر معاشیات کہہ رہے، تجزیہ نگار کہہ رہے کہ چائے کی قیمت 2000 سے اوپر تک چلی جائے گی. اب بھی فی کلو پر 380 روپے بڑھ گئے ہیں. جو 1100 کی پتی کی قیمت تھی اب وہ 1400 کی ہو گئی. اور رمضان تک شاید اگر وہ کنٹینر ان کو کلیئرنس نہیں دیا گیا تو چائے کی پتی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی، اور فی کلو پاکستان میں 2000 سے اوپر کی ریٹ پر دستیاب ہوگا. PDM نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو ڈالر کو بھی نیچے لائیں گے، پیٹرول کو بھی نیچے لائیں گے. پیٹرول کی قیمت بھی ہم کافی نیچے کی سطح پر لائیں گے، بلکہ انہوں نے یہ آسمان کی طرف لے گیا، ڈالر کو بھی آسمان کی طرف لے گیا. تو پھر ناظرین ایسے جو 15 پارٹیاں ہیں مشترکہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن ان سے مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی. تو پھر سے ان کھلاڑیوں سے تو پھر وہ اناڑی بہتر تھا. ان کے مقابلے میں تو وہ تجربہ کار کھلاڑی تھا جس کو ہم اناڑی کہتے تھے. قرضہ انہوں نے ضرور لیا ہے، لیکن چلو انہوں نے تو پھر فائدے بھی عوام کو دیے ہیں. احساس پروگرام بھی چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ جو صحت کارڈ ہیں اس کا بھی اجرا ہوا. آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ آپ کا صحت کارڈ ہے، اس پہ آپ کا علاج ہو رہے ہیں. آپ اسپتال میں جب ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو جو 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کے اوپر اگر خرچ آئے گا، دل کی بیماری وغیرہ وغیرہ، وہ سب حکومت پاکستان برداشت کر رہی ہے. تو یہ کیا کس نے؟ جناب عمران خان نے.
اچھا دوسری بات ہے کہ عوام ان کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر پٹھان لوگ، کہ ان کے اندر دلیری ہے، وہ بہادر ہیں، وہ نڈر ہیں، وہ غلامی پسند نہیں کرتے. تو پاکستان کے زیادہ تر عوام غلامی پسند نہیں کرتے، اور خصوصی طور پٹھان تو کہتے کہ ہمارے لیے ایک ٹائم کی روٹی صحیح ہے، لیکن ہم انگریزوں کے غلام نہیں ہوں گے، ہم کسی ملک کے غلام نہیں ہوں گے. اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیے، غلامی کا دور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا ہے. تو پٹھان اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے ساتھ محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ غلامی قبول نہیں کرتے ہیں. اور اب مہنگائی جو ہے، جو لوگ ان کے ساتھ نہ بھی تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم حکومت ہے، ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے حد کر دی، لوگوں کو تباہ کر دیے. اب اگر یہ صرف مزدور کی بات میں کر رہا ہوں جو کم سے کم اجرت کمانے والے ہیں، جب ان کو 25,000 سیلری دی جاتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق، یہ اگر 50,000 سیلری بھی ہو گئی تو تب بھی مزدوروں کا گزارا نہیں ہوگا. یعنی ابھی تو امیروں کا گزارا نہیں ہو رہے، تو مزدوروں کا، غریبوں کا کیا گزارا ہوگا. اب بھی ایسے ایسے لوگ ہیں کہ 15-20 ہزار روپے سیلری اٹھا رہے ہیں، تو وہ بیچارے تو فٹ پاتھ پہ آ گئے ہیں. اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. جس کی تنخواہ 50,000 تک بھی ہو، ناظرین، ان کے پاس بھی جب 12-14 تاریخ ہو جاتے ان کے گھر میں پیسے نہیں ہوتے ہیں. ان غریب مزدوروں کا دکانداروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کریانہ والوں کے ساتھ، دودھ والے کے ساتھ. ان کے بچے جب اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جب مہینہ ختم ہو جاتے ہیں تو اساتذہ کے ساتھ بھی لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ فیس بڑھاتے ہیں کہ نہیں اتنے نہیں بھی اتنے. جو بچے اسکول کے وین میں جاتے ہیں انہوں نے بھی کہنے اب اتنے پیسے نہیں، اتنے پیسے ڈبل پیسے لیں گے. تو ناظرین، اس میں تو مزدوروں کا، غریبوں کا اور بیڑا غرق ہو گیا، وہ نفسیاتی مریض بن گئی. اور اگر وہ کسی ادارے میں کام بھی کرتے ہیں، گزارا نہیں ہوتے، مجبوری کی وجہ سے ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، سفید پوش ہے، کسی سے کچھ مانگتے ہیں نہیں ہے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتے ہیں، اگر روڈ پہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ یہ کس نے کیا؟ اس پی ڈی ایم نے کیا. یہ جو الائنس بنا ہے انہوں نے کیا. پہلے سے عمران خان کے دور سے مزدور پریشان آ رہے ہیں. جناب زرداری صاحب نے جب سندھ میں اعلان کر دیا کہ مزدور کی تنخواہ 25,000 ہوگی، مہنگائی ہے، تو جناب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وفاق کی حکومت ان کے پاس تھی، کہ 20,000 تنخواہ صحیح ہے. سندھ کے تاجروں نے جب کیس کیا عدالت میں تو ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا کہ مہنگائی زیادہ ہے تو 25,000 تنخواہ صحیح ہے. جب تاجر برادری نے کیس سپریم کورٹ میں لے کے گیا تو وہاں فیصلہ ہوا کہ 19-20,000 تنخواہ زیادہ ہے، یہ صحیح کاپی ہے، کیونکہ وہ عمران خان نے 20,000 کا اعلان کیا تھا. تو اس وقت بھی مزدور جناب عمران خان صاحب سے خوش نہیں تھے. ریاست مدینہ میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا، اس میں بھی بہت ساری خامیاں تھیں، مذہبی لحاظ سے بھی اور دنیا داری کے اعتبار سے بھی، کیونکہ وہی ملک صحیح ترقی کرتے ہیں، صحیح خوشحال ہوتے ہیں جہاں مزدور خوشحال ہوتے ہیں. تو ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے. میرے ساتھ بہت سارے لوگ اس میں بہت ساری باتوں پہ اختلاف رکھیں گے. اختلاف ہر ایک بندے کا حق ہے اور اختلاف کرنے بھی چاہیے، لیکن اختلاف تعمیر ہونا چاہیے. اب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں، جناب عمران خان کا صاحب کا اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا
ان کے آپس میں ایک ضد اور انادیں. جناب عمران خان ان کو ڈیزل کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ان کو یہودی یا یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، جو کہ دونوں ظالم ہیں. اگر عمران خان ان کو یہ کہتے تو وہ بھی ظلم کر رہے، وہ عالم دین ہیں، وہ عالم ہیں، اور علماء جو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اور جب مولانا فضل الرحمان ان کو یہودی کے لیے یہودی ایجنٹ کہتے ہیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک عالم دین ہے، اور یہ ایک عالم دین کا شایع نشان نہیں کہ وہ ایک مسلمان کو جو ہر وقت جب تقریر کرتے ہیں تو اللہ اور رسول کی بات سے سٹارٹ لیتے ہیں، کلمے سے سٹارٹ لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سٹارٹ لیتے ہیں، اور آپ ان کو یہودی یا یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. آپ تو عالم دین ہیں. اگر وہ آپ کو کہتے بھی ڈیزل وہ ناجائز کرتے، ظلم کر رہے ہیں، ناجائز کے اوپر ہی ناجائز کر رہے ہیں. لیکن مولانا صاحب یہ آپ کا شایع نشان نہیں، تو پھر آپ نے اس کی حکومت گرائی، پی ڈی ایم کا سربراہ آپ بن کے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے یہ سوال نہیں اٹھائے ہیں اپنے دوسرے اتحادیوں سے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہے ہیں، غریب کہاں جائیں گے. کیونکہ اس وجہ سے کہ آپ کو چند وزارتیں ملی ہیں. مولانا صاحب کم سے کم آپ کو احتجاج کرنا چاہیے، تو خطرناک طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے تھا. آپ کو دوبارہ اسلام آباد کو بند کرنا چاہیے تھا کہ بھائی میں نے تو حکومت کا آپ لوگوں کا ساتھ دیا ہے، آپ لوگ پی ڈی ایم کا سربراہ بنا ہوں، لیکن میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ مہنگائی آپ آسمان کی طرف لے کے جائیں گے، اور غریبوں کا، مزدوروں کا، یہاں تک میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں امیروں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. عمران خان کی حکومت میں تو مزدوروں کا بیڑا غرق ہوا تھا، یعنی وہ ان مزدوروں کی بات کر رہا ہوں جو کچے مزدور تھے، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، جو 15-20 ہزار روپے والے مزدور تھے، 15-20 ہزار منتھلی کمانے والے مزدور تھے. اور مزدور نہیں جو لاکھ روپے کمانے والے، ایسے ایسے مزدور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس زمانے میں ان کی تنخواہ 60-70-80 ہزار تھے، 1 لاکھ تک کچھ اوپر تھے. تو ان مزدوروں کی میں بات نہیں کروں. یا باہر دبئی میں اور لندن، جاپان، نیو یارک وغیرہ وغیرہ میں جو ہے نا میں باہر اچھے پیسے کماتے تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان پاکستانی مزدور کی بات کر رہا ہوں جو یوم یا اجرت پہ کام کرتے تھے، کچے مزدور تھے، 15-20 ہزار روپے کمانے والے مزدور تھے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو موجودہ زمانے بھی 25 ہزار روپے کمانے والے ہیں. لیکن ابھی ان لوگوں نے جو مہنگائی لائی ہے تو اگر یہ 50 ہزار تنخواہ بھی ہو جائے تب بھی کم میں گزارا نہیں ہوگا. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ناظرین، اللہ کریں کہ ان لوگوں کے اندر، پی ڈی ایم کے اندر اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر خوف خدا آ جائیں، یہ احتجاج کریں. کیونکہ جب یہ احتجاج شروع کرتے ہیں ناظرین تو یہ پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیں، پورا پاکستان کو یہ ہلا کے رکھتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن انہوں نے بھی اس حکومت کا، اس ظالم حکومت کا ساتھ دیے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ میری پارٹی تباہ ہو رہی ہے. تباہ تو سب کی پارٹیاں تباہ ہو گئی ہیں. 2008 میں جو پیپل پارٹی آئی، ماشاءاللہ اچھی حکومت ان کی، مہنگائی نہیں تھی، کم سے کم مہنگائی تھی. پھر جب 2013 میں جناب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، مہنگائی نہیں تھی، اس نے اور مہنگائی کم کر دی. نواز شریف نے جب ڈالر اوپر چلے گئے، ڈالر کو بھی نیچے اتارا، 100 تک لایا، بلکہ 100 سے بھی کم کر دیا. پیٹرول 100 سے اوپر چلا گیا تو پیٹرول کو نواز شریف صاحب نے 75 پہ لایا. تو وہ مہنگائی بھی یعنی کم سے کم تھی. انہوں نے پیپل پارٹی کے دور میں جو مہنگائی تھی اس سے بھی کم کر دیا. اس کے بعد جب جناب عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تو ساتھ ساتھ ایک اور تلخ حقیقت ہے کہ اس میں کرونا بھی تھا، کرونا بیماری بھی آئی. اسی وجہ سے اس نے اگر 20,000 ارب روپے ادھار لیے ہیں تو یہ ہے نا کہ پاکستان کو چلانا بھی تھا. تو یہ ہے نا کہ 6,000 ارب کرونا کی مد میں بھی لگ گئے. تو مہنگائی جو ہے نا اس سے اس دور میں زیادہ ہو گئی جو 60-65 سال کے دور میں وہ مہنگائی نہیں ہوئی تھی. اسی وجہ سے ہم سب نے سوال اٹھایا تھا کہ بھائی مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے.
لیکن وہ مزدوروں کے لیے مہنگائی تھی، غریبوں کے لیے مہنگائی تھی۔ اب جو مہنگائی ہے یہ غریب اور امیر دونوں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کا اللہ حافظ ہو، مزید آگے بھی مہنگائی ہوگی، اور اگر اس کے بعد ان کی حکومت چلی بھی جائے اور دوسری حکومت بھی آ جائے تو یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان بہت بڑا مقروض ہو گیا ہے، ہم غلام ہو گئے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں اس خطرناک دور سے نکال سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ زلزلے جو ہمارے اوپر آتے ہیں تو یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں۔ یہ ترکی اور شام میں جو زلزلے آئے ہیں اور بہت تباہی مچائی ہے، یہی زلزلے یہاں بھی آ سکتے ہیں، اور اس میں صرف یہ غریب نہیں بلکہ ان زلزلوں کے لپیٹ میں مالدار بھی آ سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عارضی طور بھیجے ہیں۔ زندگی غریب پہ بھی گزر رہی ہے، امیر پہ بھی گزر رہی ہے۔ یہی جو چھوٹی سی قبر ہے یہی مالدار کو بھی ملے گی، غریب کو بھی ملے گی۔ خالی ہاتھ دنیا سے جانے ہیں، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لے کے جانے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہوش کا ناخن لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے تشریف لے کے گئے، لیاقت علی خان چلے گئے، جناب ایوب خان صاحب چلے گئے، اور یحییٰ خان صاحب چلے گئے، جنرل ضیاء چلے گئے، محترم بےنظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لے گئے دنیا سے، بےنظیر بھٹو گئی، جنرل پرویز مشرف صاحب چلے گئے، اور اس طرح ناظرین تو سب بڑے بڑے لیڈر نے بھی جانا ہے۔ یہ دنیا کسی کی بھی نہیں رہے گی، وہی ہے جو اچھا کام کریں اور جن کو لیڈرشپ ملا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب ایک چرواہ ہے، اور ہر ایک بندے سے اس کے ریوڑ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کوئی گھر کا سربراہ ہے، کوئی محلے کا سربراہ ہے، کوئی ضلع کا سربراہ ہے، کوئی صوبے کا سربراہ ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہے۔ کیونکہ ناظرین، اللہ کے پاس جانا تو ہے نا۔ یہاں پہ ہم جتنے بھی ظلم کریں گے تو اگر ادھر نہیں اس دنیا میں، تو یہ جو 50 60 سال 70 سال زندگی ہے، یہ زندگی تو چلی جائے گی، لیکن جو اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس بھی کیجئے، تاکہ اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہی۔ ناظرین، زم شریسان پتہ سے ٹولو گران دا اللہ فامان۔